جب لوگوں نے ان کی طرف غلط نگاہوں سے دیکھا، شکوک و شبہات والی نگاہوں سے دیکھا، تو مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بول پڑے گہوارے میں، گود میں. تو اس وقت جو الفاظ ادا کیے وہ پہلے ہیں، اس کے بعد یہ الفاظ ہیں. اس لیے سب سے پہلے ہم سورہ مریم کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، پھر ہم ان آیتوں کے ساتھ دونوں کو ملا کر سمجھتے ہیں. سورہ مریم کی سورہ نمبر 19 جو کہ پارہ نمبر 16 میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ اے مریم، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. قالوا، لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو کہ گہوارے میں ہے، ہم کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ آیت نمبر 29. آیت نمبر 30 میں ہے قال انی عبد اللہ، فوراً عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، اے لوگوں سن لو میں ہوں اللہ کا بندہ. انی عبد اللہ، اے لوگوں سن لو میں ہوں اللہ کا بندہ. گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اشارہ کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو فوراً جو جملہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی پہلا جو جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ لوگوں مجھے خدا نہ کہو، نہیں مجھے خدا سمجھو، نہیں مجھے خدا کا بیٹا سمجھو. انی عبداللہ، میں ہوں اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا. اب لفظ عبد کے معنی کیا ہیں اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. اب بہت ساری باتیں ہیں تو صرف تشریح کے طور پر ہمیں وضاحت کے طور پر انہیں سمجھنی ہے. عبداللہ کے معنی کیا ہے؟ عبد کے معنی کیا ہے؟ عبد عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں. عبادت جو لفظ بنا ہوا ہے اسی عبد سے بنا ہوا ہے. عرب کے لوگ بہت کم عبد کے معنی غلام کے استعمال کرتے تھے. اصل میں عبد کے اندر عبادت کا مفہوم شریعت اسلامیہ کے تحت پایا جاتا ہے. اسلام کے مطابق عبد کے اندر عبادت کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عبد کہے، عابد کہے، تو گویا کوئی عبادت کرنے والا ہوتا ہے. یہ لفظ اس لیے پورے اسلام میں اللہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے. عبداللہ، اللہ کا بندہ، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنے والا. بندہ خود ایک فارسی لفظ ہے. بندگی کرنے والے کو بندہ کہتے ہیں، یعنی جو عبادت کرتا ہے اس کو بندہ کہتے ہیں. عابد عبادت کرنے والا. کئیوں جگہ پر شریعت اسلامیہ نے لفظ عبد کو عبادت سے جوڑا ہے. اب بعض لوگوں نے جو اپنی عقل کا شاید کم ہی استعمال کرتے ہیں یا پھر کچھ زیادہ استعمال کر لیتے ہیں کہ قرآن اور احادیث کو چھوڑ کر اپنی عقل کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، تو انہوں نے عبد کا جو ترجمہ کیا وہ کیا صرف غلام، غلامی کرنے والا. ایک عام انسان جس کو خریدا جاتا ہے اور اس کو غلام بنایا جاتا ہے، یہ مفہوم انہوں نے لیا. یہ مفہوم کچھ حد تک ٹھیک ہے، مگر یہ شریعت اسلامیہ میں غلام کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتا. تو لوگوں نے نہ صرف اس کا غلام کا مفہوم لیا بلکہ اس لفظ کو، عبد لفظ کو، اولیاء اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، انبیاء اور رسولوں کے ساتھ جوڑ دیا. اللہ کے ساتھ تو یہ لفظ تھا ہی، اولیاء اللہ کے ساتھ جوڑ دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا. جیسا کہ میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں گیا، آج سے کئی سال پرانی بات ہے، قریب 20-22 سال پرانی بات ہے. ایک مسجد میں گیا، وضو بنا کر دیکھا تو مسجد کے احاطے میں گھر تھا امام صاحب کا. اس گھر پر ایک پوسٹر چپکا ہوا تھا، اس پر ایک عربی میں شعر لکھا ہوا تھا. اس میں عربی کا شعر تھا، وہ اس طرح تھا کہ اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، نحن عباد محمد، نحن
عباد محمد، عباد عبد کی جمع ہے، عابد کی جمع ہے، نحن عباد محمد، اور ہم محمد کے بندے ہیں. یہی صحیح ترجمہ ہے اس کا. جب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں عربی کے مطابق تو چڑ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ایسا نہیں اس کا ترجمہ. اس کا ترجمہ ہے ہم محمد کے غلام ہیں. غلام کے لیے کئیوں الفاظ ہیں عربی میں، وہ سب چھوڑ کر عبد ہی کیوں ملا؟ عبد کا کہیں پر بھی ترجمہ اس شریعت اسلام میں، قرآن مجید میں، احادیث میں صرف غلام کے معنی نہیں آئے ہیں. عبد عبادت کرنے والے کے معنی. اگر تم لوگ کہو گے نحن عباد محمد، ہم محمد کے بندے ہیں، تو گویا کہ محمد کی عبادت کرنے والی یہ ثابت ہوتا ہے. تو ایسے الفاظ مخلوقات کے لیے استعمال نہ کیے جائے بلکہ خالص اللہ کے لیے استعمال کیے جائے. جس طرح یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی عبداللہ، لوگوں سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں. مجھے نہ خدا کہو نہ خدا کا بیٹا قرار دو، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. دیکھیے ابھی عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں ہے، ماں کی گود میں ہے. اس وقت کیا بات کر رہے ہیں؟ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا دیا. ابھی تو گہوارے میں ہے، ابھی تو گود میں بڑے بھی نہیں ہوئے. یہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کس طرح کہہ رہے ہیں؟ ماضی کے صیغے میں جو ہو چکا ہے. اللہ نے مجھے کتاب دے دی اور مجھے نبی بنا دیا. کیوں؟ اور آگے